السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل آپ نے جو پچھلا پروگرام پنجابی کا تھا وہ سنا. اس میں نے جو اپڈیٹ آپ کو دیے یا جو اس پہ اپنا تجزیہ یا اپنی رائے پیش کی وہ آپ نے سنی. میری کوشش یہ تھی کہ وضاحت اور حقائق ان دونوں کو ساتھ ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ صورتحال سمجھ میں آئے. کنفیوژن بہت بڑی بیماری ہے اور جب جھوٹی خبروں کا چلن عام ہو چکا ہو اور بندر کے ہاتھ میں بندوق کے طور پر سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کہہ دیا جائے اور کچھ بھی پھیل جائے، اس وقت عام انسان اس کو جو جسٹ خبر یا انفارمیشن یا کسی واقعے کے اوپر کنسرن یا تحفظات رکھتا ہے یا اس کا وہ مسئلہ ذات ہیں، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بات کیا ہے. اور سٹیٹمنٹس کے جو جائز ذرائع ہوتے ہیں وہ جس ملک میں یعنی پاکستان میں اگر احمدیوں کے روا کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اس کو جائز طور پر جو پریس ریلیز ہیں یا موقف ہے اس کو تروڑ مروڑ کیے بغیر ڈائریکٹ پیش کرنا اور دوسرے فریق کی بات کو پیش کرنے کا وہاں چلن ہے ہی نہیں. اور دوسری طرف کا چلن عام ہے کہ جو کہہ دیں وہی ٹھیک ہے. اکثریت کی بات کو سند بنا کے پیش کر لینا اور اس سند کے اوپر آئندہ زمانوں کی عمارتیں تعمیر کرنے بیٹھ جانا، یہی تو چل رہا ہے وہاں پہ سلسلہ. جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ کاٹ کی ہنڈیا چولہے پہ بار بار نہیں چڑھتی، یہاں پہ کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ مستقل چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، بار بار واقعی وہ نہیں چڑھتی، لیکن اب اس کا پیندہ جل چکا ہے اور اس جلے ہوئے پیندے کی ہنڈیا اب بھی چاہتی ہے کہ جو اس کی طرف سے بات پیش کی جائے وہ بنوان مان لی جائے، جبکہ لوگوں کے پاس پرسنل انفارمیشن ہے، جبکہ لوگ صورتحال کو خود دیکھ رہے ہیں. پچھلے پروگرام کے اوپر صرف احمدی طبقے سے نہیں بلکہ ہمارے نان احمدی دوستوں میں سے بھی بہت سینئر لوگوں نے بعض ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ جو میں نے وہاں ریز کیے تھے ان پہ سواد کیا ہے، ان کو پسند کیا، ان کو سیکنڈ کیا ہے. ہمارے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کے انہوں نے مجھے باقاعدہ یہ میسج لکھا کہ ترجمے میں اختلاف کو، قرآن کریم کے ترجمے میں اختلاف کو تحریف قرآن قرار دینا میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، کسی بھی شریف آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے. ترجمے کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ ہے، اوریجنل ٹیکسٹ ہے کوئی نہیں. دوسرا بھی بعض اور دوستوں نے اس بات کو پسند کیا کہ بھئی حفظ جو ہے وہ اردو میں نہیں کیا جاتا، حفظ تو عربک اوریجنل ٹیکسٹ کو حفظ کیا جاتا ہے. تو اس ٹیکسٹ کو حفظ کرنے پہ آپ کیا کہتے ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اردو کو حفظ کبھی کسی نے کیا نہیں ہے، کسی زمانے میں بھی کوئی بھی نہیں کرتا. تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے آپ تک بات کم از کم پہنچ جانا کہ ہے کیا، چل کیا رہا ہے، سلسلہ کیا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، کس سیاق و سباق میں اب یہ کیا کوششیں کرنے کی آگے وہ داغ بیل ڈالی جا رہی ہے. داغ بیل تو کیا خیر ڈالنی ہے، اب تو وہ اپنے ایک لحاظ سے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہیں صورتحال. اور وہ کلائمیکس ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دینا احمدیوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، اور ان کو بالکل کسی بھی جائز حقوق سے ٹوٹلی جواب دے کے تو جو مرضی چھاپ دیں، جو مرضی کہہ دیں. اس کی یہ مثال میں اب یہ دو خبریں آج میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کر کے رکھی ہیں. یہ دونوں روزنامہ امت نے چھاپی ہوئی ہیں اور ایک دن کے وقفے سے. آپ ان خبروں کو سن لیں گے یہاں یعنی خبر کے جو متن ہے وہیں سے آپ کو بات سمجھ میں سیدھی آ جائے گی کہ کہانی کیا چل رہی ہے، پیچھے سلسلہ کیا ہے. پہلی خبر دیتے ہیں اسی دن کی، اور یہ روزنامہ امت جماعت اسلامی کا اخبار ہے اور اس کو یہ آزادی ہے، بلکہ آزادی کیا، یہ ٹو میں اور اس کے ایک طرح سے کہ چناب نگر اور روا اور احمدیوں کے حوالے سے سپر لیڈ کے انداز میں خبر بنا کے اس کو پیش کرنا اور اس کا ٹوٹل خلاف واقعہ ہونا. نام وہی رہیں گے لیکن وہ یعنی خبر میں بھی تحریف جاری ہے. آپ پہلے یہ خبر سنیے جو اتوار والے دن 8 جنوری کو 2023 کو وہ پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چناب نگر تحریف قرآن کے ملزم کی رہائی کے لیے قادیانیوں کا تھانے پر دھاوا. ہیڈنگ میں ہی
تحریف قرآن ہوئی ہی نہیں ہے، اس کا ملزم کہاں سے ہو گیا؟ اور اس کی رہائی کے لیے قادیانیوں کا تھانے پر دھاوا۔ یہ کیا گرفتاری پہلی ہوئی ہے کہ آج یاد آیا ہے قادیانیوں کو تھانے پہ دعویٰ بولنا؟ آگے مزید بعد میں بتاتے ہیں، ابھی فی الحال یہ دیکھیں۔ افسران اہلکار محصور ہو کر رہ گئے، قادیانیوں کا مبارک کی رہائی کا مطالبہ، واقعے پر مسلمانوں میں بھی اشتعال۔ اب یہ مسلمانوں میں بھی اشتعال ہے جو صحافتی بددیانتی ہے۔ مسلمان پاکستان کے نان احمدی مسلمانوں کا وہ طبقہ جو احمدیوں کی مخالفت کے اوپر پل رہا ہے، وہ تو اشتعال کی روٹی کھا رہا ہے پہلے دن سے۔ اس کو اب کون سا اشتعال نیا آنا تھا؟ اب جناب وہ تفصیل میں لکھتے ہیں کہ نمائندہ امت چناب نگر میں قادیانیوں کی طرف سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی طباعت و تشہیر میں تحریف شدہ ترجمہ قرآن۔ یہی تو کل سے بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترجمہ مختلف ہوگا، سب عقیدوں کا، سب فرقوں کا ترجمہ الگ ہونا ہے۔ ایک ترجمے پہ رانا ثناء اللہ کی اگر پریس کانفرنس سے ہی یہ سارا کچھ مشروط تھا تو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہی کسی وقت ہو جاتی۔ یہ فرقے بنتے ہی نہیں آپ کے۔ اختلاف آ گیا تھا، اب وہ اختلاف دوبارہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رسی جب تک نہیں لٹکائی جانی تھی، اس نے اسی طرح رہنا ہے۔ یہ ایک ملوانے کو ساتھ بٹھا کے رانا ثناء اللہ کانفرنس پریس کانفرنس کر دیں، اس سے یہ اختلاف کوئی نہیں دور ہونا۔ ایک ترجمے پہ متفق ہو جائیں گے، جی ایک ہی ترجمہ کیا جائے گا، کیسے کر لیں گے آپ؟ جہاں جہاں آپ کے جو عقائد ہیں وہی چلنے ہیں ترجمے، اور وہ رہنے ہیں اسی طرح۔ اس میں اکیلا سنگل آؤٹ کر کے جماعت احمدیہ کے ترجمے پہ کیوں فوکس ہے؟ وہ آپ سارے پچھلے جو ہے وہ باقی سارے دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، شیعوں کے، سنیوں کے، وہابیوں کے، چکڑالویوں کے، پرویزیوں کے، احمدیوں کے، وہ سارے ترجمے کر لینا ایک آ جائیں، پھر اس کے بعد ہے ہی نہیں، بات ہی غلط ہے۔ ترجمہ شدہ ترجمہ قرآن کی طباعت و تشہیر میں نامزد قادیانی ملزم مبارک احمد کو پولیس کی جانب سے گرفتار کرنے پر قادیانیوں نے تھانہ چناب نگر پر دھاوا بول دیا۔ جھوٹ ہے، دھاوا بولنا جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اور وہ ابھی بولا نہیں گیا ابھی آپ کے اوپر۔ سینکڑوں قادیانیوں نے پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ گھیراؤ کس بات، کون سا گھیراؤ کر لیا؟ یہ بتایا کہ آپ لوگ جتھوں اور آپ لوگ پیچھے سے چارجڈ کر کے بھیجے گئے دھڑوں کی بنیاد پر ہمیں پرامن طور پر گھر بھی نہیں بیٹھنے دے رہے۔ آپ جب چاہیں ٹریس پاس کرتے ہیں، آپ جب چاہیں ان نیلی بتیوں کو گھماتے ہوئے آ جاتے ہیں، اور جس دفتر کو چاہیں وینڈلائز کرنے کی اور ان لوگوں کے گھروں کو، پرائیویٹ پراپرٹیز میں گھسنے کی آپ یہ حرکت کرتے ہیں۔ نہیں کرنے دی جائے گی اب آپ کو۔ یہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اس کا نام آپ اگر وہ رکھتے ہیں تو، جس کے باعث پولیس افسران اور اہلکار محصور ہو کر رہ گئے۔ مظاہرین تحریف قرآن میں ملوث قادیانی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ قادیانیوں کی غنڈہ گردی اور گستاخ کو، یہ گستاخ کہاں سے ہو گیا؟ یہ ہے بددیانتی، اور یہ میں مجبور ہوں کہ میں وہ جو سخت الفاظ ہیں وہ روک لوں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ یعنی ابھی پرچہ ہوا ہے تو آپ نے قرار دے دیا ہے، میڈیا نے، یعنی اس اخبار نے فرض کر لیا ہے، بالکل اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ گستاخ ہے، اور پھر گستاخ کے ساتھ وہ اس کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ آپ لوگوں نے اپنی شریعت تک گھڑ لی ہے، آپ نے آئین بھی نہیں چھوڑا اور آپ نے دین بھی نہیں چھوڑا۔ دونوں چیزیں اب آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو جب دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی اور دونوں چیزوں کا آپ پاس بھی نہیں کر رہے ہوں گے، لحاظ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، ہم آپ کا منہ کس لیے دیکھیں؟